بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صبر کرنا کنہ چیزاں تو ہے، صبر کرنا کس طرح ہے، صبر کنہ اعمال تو کرنا ہے۔ اللہ 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 دا قرآن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور لوگو صبر کنہ اعمال تو کرنا ہے، کنج صبر کرنا ہے۔ اس دنیا دا نظام ہے، میرے رب دا دستور ہے، میرے رب دا قانون ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اے دنیا دو لوگ جڑے دنیا پسند کر دینے انہاں نو عطا کر دے جاندے نے نا۔ جڑے بندے دنیا تے رب دا نام لیندے نے اللہ انہاں نو بھی دنیا عطا کر دینے، تے جڑے رب نو نہیں پکار دے، جڑے اللہ دا نام نہیں لیندے، میرا رب انہاں نو یہ دنیا عطا کردہ ہے۔ اللہ اللہ بلکہ تے اس دنیا دے اندر جنہ رب دا نام لیا انہاں نو تے دنیا تھوڑی مل دی گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن الأمر كله له خير إن أصابته السراء شكر فهو خير له وإن أصابته الضراء صبر فهو خير له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. جی میں مولا کریم نے رنگ لائے نے جی میں مولا کریم نے رنگ لائے نے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں پاویں کنا بھی طاقتور ہووے کوئی او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں غل نال برے نے گدام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں او یارو رب جیسا رب جیسا سخی اور کیڑا جیڑا دئی جاندہ کدی منگدا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. درود و سلام حبیب کبریاء محبوب خدا بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا
اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج دے دن تک اس دنیا تو جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دے واسطے خاص ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت دی ذات دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ تعالی ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و سنت دا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دین اسلام اللہ رب العزت دا دین ہے، اور ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے، ایسا گروہ ہے، ایسا نظام ہے کہ جدے بارے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پوری دنیا دے اندر بے شمار مذاہب نے، بے شمار گروہ ہے، بے شمار عقائد دے لوگ نے، کوئی یہودیت والا، کوئی عیسائیت والا، کوئی مجوسیت والا، کوئی الہات پرستی والا، کوئی جناب ملحدین والا، کوئی جناب اللہ دے انکار والا۔ اس کائنات دے جتنے بھی مذاہب نے، انہاں ساریاں دے اندروں اللہ نو جیڑا مذہب سب تو پیارا لگدا او دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب گروہ دین اللہ دے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہن اے میرے مالک دا اسلام، میرے رب دا دین اسلام، میرے رب دا پیارا مذہب، اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ مذہب ہے۔ حضرات، جس طرح دین اسلام اللہ دا دین ہے، اس سے ہی طرح اس اسلام دے تمام قوانین، تمام اصول و ضوابط، تمام احکامات، تمام معمولات صرف اللہ دے احکامات دے مطابق نے۔ جو میرے رب نے اسلام اندر حلال فرمایا ہے وہ حلال ہے، جو میرے اللہ نے اس اسلام اندر حرام فرمایا وہ حرام ہے۔ اس بات دے اتے ہر مسلمان دا اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ تو آئیے حضرات ذی وقار، میں آج دے اس جمعۃ الخطبۃ المبارک دے اندر اے بات واضح کرنا چاہواں گا کہ بندے دی زندگی دے اندر یا تے بندہ کسے نعمت دے چھن جام دے نال، بندے تے پریشانی آ جام دے نال، بندہ یا تے صبر کردہ ہے یا جزا فضا کردہ ہے۔ آئیے اسلام دے جتھے باقی معاملات نے، اسی اس معاملے نو بھی دیکھئے کہ جس وقت مسلمانہ تے کوئی پریشانی آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، دونوں عملہ دے اندروں کیڑا عمل جڑا اسلام والا ہے اور کیڑا اسلام تو غیر ہے، جڑا اسلام تو علاوہ ہے۔ دین اسلام نے پریشانی دے اندر، تنگی دے اندر، تکلیف دے اندر، دکھ دے اندر کیا صبر دا دامن پکڑن دا حکم دیتا ہے، یا دین اسلام نے پریشانی دے اندر اپنا واویلا کرندہ، الٹ الفاظ بیان کرندہ، اللہ دی ناراضگی اور غلط جملے کسندہ، اپنا گریبان چاک کرندہ، اپنا سینہ چھنی کرندہ، اپنے رخسار پیٹن دا حکم دیتا ہے۔ انہاں دونوں دے اندروں اسلام نے کنوں پسند فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک دے اندر اس بات نو واضح فرمایا۔ لوگو
اگر توانو خوشی ملے اگر توانو اللہ دے انعامات ملن پھر تسی کی کرنا فرمایا پھر تسی اللہ دا شکریہ ادا کرنا اور اگر توانو کوئی تنگی آ جائے تکلیف آ جائے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے پھر فرمایا پھر تسی صبر کرنا ہے صبر کرنا اسلام والیاں دا طریقہ ہے صبر کرنا مسلمانہ دا اصول ہے صبر کرنا مومنہ دا طریقہ ہے مومن نو گوارا نہیں کہ خوشی آئے پھر تے بڑا اللہ والا بن جائے تے جدو تنگی آئے پھر اللہ تبارک و تعالی دے سامنے جزا فضا کرے ناراضگی والے جملے بولے اپنے رخسار پیٹے اپنا سینہ چھنی کرے ایسا بندہ اللہ رب العزت نو پیارا نہیں لگدا کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن لوگوں مومن دا معاملہ بڑا تعجب والا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے مومن دا صحابہ فرمایا الامر کلہ لہو خیر ایدہ ہر معاملہ یہ دے واسطے بلائی والا اے جدر بھی جائے گا خیر ہی خیر پائے گا اے جدر بھی نکلے گا انہوں خیر ہی ملے گی جس بھی معاملے دے اندر ہوئے گا اے دے واسطے خیر ہی خیر ہے صحابہ اکرام نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر یہ کس طرح کہ ہر معاملہ یہ دا خیر والا مومن دا ہر معاملہ بلائی والا یہ کس طرح ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو کائنات دے لوگو فرمایا ان اصابت السراء شکارا فرمایا مومن مسلمان تے دو ہی حالتاں ہویا کر دو حالتاں دے اندروں ایک ہی حالت ہویا کر دیئے یا تے بندے تے خوشی آیا کر دیئے یا غم آیا کر دا فرمایا ان اصابت السراء شکارا جدوں انہوں کوئی خوشی ملے کوئی انعام ملے کوئی نعمت ملے فوراً اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے اللہ دے سامنے جھکدا ہے آندہ مالکہ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر اللہ تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے جدوں مومن بندہ اللہ دیا نعمتاں دیکھ کر کے شکر کردا فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اے دے واسطے بہتری ہے بھلائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مومن ایک میری نعمت دا شکر تو کر اس ایک دے شکریہ ادا کرم دی وجہ کر کے میں تینوں 10 اور عطا کر دے مانگا اللہ اکبر پھر فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ الزَّرَّاءَ صَبَرَ اگر مومن نو مسلمان بندے نو کوئی تکلیف آ جائے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے اے بندہ اپنا گریبان چاک نہیں کردا اپنی زبان جو اے جملے نہیں کسدا کہ ساڑھے نال ظلم ہو گیا ساڑھے نال زیادتی ہو گئی اسی مارے گے اسی لٹے گے اے اپنے رخسار نہیں پیٹدا اپنا سینہ چھنی نہیں کردا بلکہ صبر کردا فرمایا صبرم بقضائکا اللہ تیرے فیصلے تے میں صبر کردا اور صبر دا معنی یہ ہے رک جانا اپنے اندر برداشت کر لینا ہر غم نو اپنے اندر پی جانا یہ دا معنی صبر ہے صبر دا معنی رکنا ہے صبر دا معنی اپنے آپ تو باہر ہونا نہیں ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ صبر کردا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اے دے واسطے بہتر ہے اے دے واسطے اللہ نے بھلائی بنا دیتی ہے اس صبر دی وجہ کر کے میرا اللہ انہوں اس نعمت دا اجر عطا فرما دے گا بلکہ ایک روایت دے اندر نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبر کردا الصبر ثوابہم الجنہ لوگو صبر اتنا عظیم عمل ہے اتنا پیارا عمل ہے اتنا حسین عمل ہے فرمایا ایدہ بدلہ ایدہ صلہ دنیا کائنات دے اندر کوئی چیز نہیں سوائے اللہ دی جنت دے فرمایا صبر دا بدلہ ڈائریکٹ جنت ہی ہے اللہ اکبر
اندازہ کیجئے دین اسلام نے صبر دی کتنی اہمیت بیان فرمائی، اور دوسری طرف میرے پیغمبر علیہ السلام نے صبر نہ کرن دے بارے کی فرمایا؟ فرمایا کائنات دے لوگو فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَكَّ الْجِيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ جیڑا بندہ ہوتے پریشانی آئے، دکھ آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، فرمایا جن نے اپنی تنگی دے وقت، تکلیف دے وقت، دکھ دے وقت، پریشانی دے وقت اپنا گریبان چاک کیتا، اپنے رخسار پیٹے، اور جناب اپنی زبان جو غلط جملے بیان کیتے، اور اپنی زبان دے اندروں نوحہ کرا پکاریا، فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا ایسا عمل کرنے والے دا میں محمد نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات، آج اسی دیکھنا ہے اسلام صبر پسند ہے یا اسلام جزا فضا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر بڑے احسن انداز نال بیان فرما رہے نے۔ میں اللہ تعالی دے کول دعا گو ہاں اللہ تعالی مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر بڑے احسن انداز دے نال اس بات دا ذکر فرما رہے نے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا، بڑی محبت دینال، بڑے پیار دینال، بڑی عقیدت دینال میں بیان کرنا چاہاں گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترنے والا قرآن کہہ رہا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان تو خطاب فرما رہے نے، اللہ تعالی آسمان تو ایک پیغام عطا فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے مومنو میں قربان جاواں، اللہ تعالی بڑی محبت نال ساڈا نام لے کر کے، ساڈا ذکر کر کے اس بات نو سمجھا رہے نے۔ فرمایا استعینو، اے مومنو، اے مسلمانو، اے مومنہ دی جماعت، اے میرے بندیو، تسی دنیا دے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، دنیا دے اندر جناب تسی اپنے شب روز گزار رہے ہو نا، تے مومنو پہلا میرا حکم ہے استعینو، اللہ دے کولو مدد منگونا۔ اللہ دی مدد کے میں آئے گی؟ فرمایا بالصبر والصلاة، صبر دینال، نماز دینال۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی ہمیشہ نال ہویا کر دائے صبر والے آندے، اللہ ساتھی ہے صبر والے آندہ، اللہ مددگار ہے صبر والے آندہ، اللہ یار ہے صبر کرنے والے آندہ۔ اللہ اپنے انہاں بندیاں نو پسند کر دائے جڑے صبر دا دامن پکڑ دینے نا۔ اللہ آئیے
حضرات زیوکار میں صبر دی عظمت دے بارے فضیلت دے بارے بیان کر چکے ہیں آئیے ہن اگلی بات بیان کرانا حضرات صبر کرنا کنہ چیزاں تو ہے صبر کرنا کس طرح غینا صبر کنہ اعمال تو کرنا ہے اللہ 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 دا قرآن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور لوگوں صبر کنہ اعمال تو کرنا ہے کنج صبر کرنا ہے اس دنیا دا نظام ہے میرے رب دا دستور ہے میرے رب دا قانون ہے نا اللہ تعالیٰ اے دنیا دو لوگ جڑے دنیا پسند کر دینے انہاں نو عطا کر دے جان دینے نا جڑے بندے دنیا تے رب دا نام لیندے نے اللہ انہاں نو بھی دنیا عطا کر دینے تے جڑے رب نو نہیں پکار دے جڑے اللہ دا نام نہیں لیندے میرا رب انہاں نو یہ دنیا عطا کر دا ہے اللہ اللہ بلکہ تے اس دنیا دے اندر جنہ رب دا نام لیا انہاں نو تے دنیا تھوڑی مل دی گئے جڑے رب دا نام نہیں لیندے انہاں نو دنیا زیادہ مل رہی ہے کیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو الدنیا سجن المومن و جنت الکافر اے جڑی دنیا ہے اے جڑی رب دی زمین ہے اے مومنہ مسلمانہ دے واسطے قید خانہ ہے انہاں واسطے جیل ہے انہاں واسطے تنگی والی جگہ ہے نا وصف جنت الکافر اے دنیا کافران دی جنت نا اللہ اللہ حضرات رب نے دنیا مومنہ واسطے قید خانہ کیوں بنایا اللہ اللہ اس واسطے اس دنیا دے بدلے دے اندر جیڑا بندہ اس دنیا دیاں تکلیفاں برداشت کرے گا میرا رب اس دنیا دی تکلیف برداشت کرم دے بدلے دے اندر اپنے اس بندے نو جنت عطا کرے گا اللہ اکبر تے باقی رہ گئی اس دنیا دی گل تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے دنیا میرے رب دے نزدیک کتنی حیثیت رکھ دیئے نا اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام دے نال چل دے جا رہے نے راستے دے اندر ایک بکری دا بچڑا مریا ایک روڑی تے پیائے نا کچرے والی جگہ تے گریا پیائے نا میرے پیغمبر ٹھہر جان دے نے اللہ دے پیغمبر فرمان دے میرے صحابہ اے مریا بکری دا بچہ جیڑا گئے تو آڑے اندروں کیڑا بندہ انہوں خرید لوے گا نا اللہ 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 دے پیغمبر انہوں خریدنا کس بندے نے گئے اے دا کون مول لگائے گا اے تے ایسی چیز ہے جنہوں کوئی بندہ فرید اندر بغیر قیمت دے بھی پکڑنا گوارا نہیں کرے گا اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فوراً بات سمجھائیے نا فرمایا کائنات دے لوگو اس بکری دے مرے بچڑے نو جس طرح تسی دنیا دے اندر حقیر تر چیز سمجھ دے جو میرے رب دے نزدیک اے دنیا جیڑی گئے اے پہاڑاں دا اے پوری کائنات دی حسین و جمال اے پوری کائنات دا حسن و جمال اے پوری کائنات دے خزانے اس پوری کائنات دیاں رنگتاں اس پوری کائنات دیاں نعمتاں اس زمین جدے بدلے انسان اپنی جان گوارے آگئے اے دولت جدے بدلے انسان اپنی عزت گوارے آگئے اے شہرت اے دنیا دی زندگی جدے بدلے انسان اپنا دین گوائی جا رہے آگئے کائنات دے لوگو اس دنیا دی حیثیت میرے رب دے نزدیک ایک مری بکری دے بچڑے نالوں بھی کم تر گئے
اللہ اکبر فرمایا لوگو ایک مری بکری دے بچھڑے نالوں میں کم تر اس دنیا دی حقیقت بلکہ ایک روایت دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے دسیا لوگو اے دنیا دی حقیقت میرے رب دے نزدیک ایک مکھی دے پر نالوں میں زیادہ حقیرنا اگر اس دنیا دے اندر اس دنیا دی حیثیت میرے رب دے نزدیک ایک مکھی یا مچھر دے پر دی جتنی بھی ہو جاندی تے میرا رب اس دنیا دے اندر اپنے نا پکارن والے نو کافر بندے نو اس دنیا دے اندر ایک پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کردا اللہ اکبر پتا چلیا کائنات دے لوگو اے دنیا مومنہ مسلمانہ دی آرائش گاہ نہیں ہے نا عائش و عشرت والی جگہ نہیں ہے اس دنیا دے اندر مومن دی زندگی کی ہے نا مومن اس دنیا دے اندر آزمائش دے اندر آندہ ہے تنگی دے اندر آندہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اندر بات بیان فرما رہے ہیں نا اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اترنے والا قرآن اس بات نو واضح فرما رہا ہے اس دنیا دے اندر میری تیری جناب آزمائش کس طرح ہوئے گی نا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اللہ اکبر فرمایا کائنات لوگو اللہ تبارک و تعالی آپ مخاطب فرما رہے ہیں لوگانو اللہ تعالی خود بات بے کرنے فرمایا ہے لوگو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں اللہ توانو ازماوانگا میں توانو چیک کرانگا بِشَيْءٍ کسے بھی چیز دینال میں ازما سکتا ہاں اے مسلمان اے مومنو اے میرا نام لینے والو میں رب توانو چیک کرانگا کسے بھی طریقے دنال چیک کرانگا نا من الخوفی کدی خوف دے کر کے والجوعی کدی پکھ دے کر کے ونقص من الاموال والانفس والثمرات کدی میں مال دی تنگی کدی جانا دی تنگی کدی پھلا دی تنگی اللہ اے تنگیاں میں دے کر کے چیک کرانگا اللہ کیا چیک کرنا ہے میں دیکھاں گا میرے بندے اس تنگی دے عالم دے اندر صبر کر دے ہے یا بے صبری کر دینے نا اللہ اے دنیا اندر اللہ اپنے بندیاں چیک کریا کر دینے نا اللہ کسے اہل دل نے بڑی محبت دینال کیا ہے نا اور دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے لوگاں اور دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے لوگاں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دن موج بغاراں اللہ اکبر فرمایا لوگو مومن بندے جڑے اللہ والے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو دنیا دے اندر آزمائشاں دیا کر دینے اللہ تنگیاں دے کر کے چیک کریا کر دینے اللہ دا اعلان کیا گئے پیغام کیا گئے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ اکبر فرمایا
جیڑے بندے تنگیاں تے صبر کر دینے میں اللہ تعالیٰ انہاں نو خوشخبریاں دے رہا ہاں انہاں نو بشارتاں دے رہا ہاں اللہ اکبر الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں انہاں تے تکلیف آندی تنگی آندی وہ صبر کر دینے کی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اے اللہ جیڑی نعمت تو میں نو عطا کیتی سی اے میری نہیں اے تیری ہی عطا کردہ ہے اللہ تو واپس لے لئی ہے میں اللہ اس تے صبر کردہ ہاں میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ فرمان دینے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ جیڑے لوگ تنگی دے وقت پریشانی دے وقت صبر کر دینے میں رب انہاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول کر دیندہ ہاں اللہ اکبر آئیے حضرات ذی وقار اے صبر دا مقام سامنے آیا عظمت سامنے آئی آئیے میں دین اسلام دے صابرین دا تذکرہ کراں جنہ لوگاں نے صبر کر کے دکھلایا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دینال پیار دینال عقیدت دینال میرے پیغمبر تے درود پڑھونا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا پیغمبر سب تو پیارا پیغمبر آمینہ دا دلارا پیغمبر در یتیم پیغمبر بدر الدجا پیغمبر شمس الضحا پیغمبر اللہ اللہ او پیغمبر جدے بارے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا اللہ اکبر جدے بارے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اللہ اکبر میں محبت دینال اس پیغمبر دے مقام نو دس دے ماں عظمت نو وعدے کر دے ماں اللہ اللہ او ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے پر میرے آقا کا منصب جدا ہے کہہ دیو سبحان اللہ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے
اللہ اکبر۔ آئیے حضرات زیوکار، میرے پیغمبر علیہ السلام نے صبر دا درس دیتا ہے، صبر دا سبق دیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور لوگو اسلام صبر والا ہے، اسلام صبر والا ہے۔ اسلام جزا فضا دا حکم نہیں دیندہ، اسلام کے اندر خوشی آئے تد بھی اللہ والے بن جاؤ، تنگی آئے تد بھی اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے دسیا صبر کس طرح کرنا ہے نا۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے جناب کسے کام واسطے جا رہے نے نا، راستے دے اندر قبرستان تو گزر ہویا، بقیع دے قبرستان تو میرے پیغمبر گزر رہے نے نا۔ اللہ دے پیغمبر دیکھ رہے نے ایک عورت اپنی جناب اپنے کسی عزیز دی قبر تے بیٹھی روئی جا رہی ہے نا، روئی جا رہی ہے، اور نال جزا فضا کر رہی ہے نا، نال واہ بیلا پہ کر دیئے۔ اللہ 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 دے پیغمبر علیہ السلام اس عورت نو دیکھیا، فرمایا اس بیری اللہ دی بندیے صبر کرنا، صبر کرنا۔ اللہ اللہ آمدی جا جا چلا جا، تینو کی پتا تیرا کوئی جوان پتر دنیا تو جاوے تاد تینو پتا چلے صبر کیا، کس طرح صبر ہویا کردہ ہے۔ تیرا کوئی پیارا رخصت ہو جائے تینو پھر پتا چلے صبر کیویں کیتا جاندہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ 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 دے پیغمبر نے اس عورت دائے جملہ سنیا، تے میرے پیغمبر اپنے کام اندر روانہ ہو گئے نے نا۔ اللہ دے پیغمبر چلے گئے نے، مگروں کسے نے اس عورت نو خبر دیتی، اللہ دی بندی اے تو کس نو اے بات بولی ہے نا، اے کنو اے گلنا کر دی پئییں، تینو نہیں پتا جنو تو اے گل کہیے تینو تیرا پتر جاوے تھے، تینو پتا چلے کہ صبر کیا چیز ہے، صبر کے میں ہویا کردہ ہے۔ اے اللہ دی بندی اے او انسان ہے، او ہستی ہے جنہیں اپنے ہاتھ دنال اپنے پتر دفنائے نا، اپنی بیٹی دفنائے نا۔ اللہ اللہ ہم دینے اے اللہ دی بندی ہے، تو نہیں جان دی اے گل کنو کر چکی ہے نا۔ اے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے تینو صبر دا حکم دیتا، تو جزا فضا پہ کر دیئے نا۔ اللہ اللہ فوراً میرے پیغمبر دے گرم در آ گئی نا، آ کر کے کم دی سونیوں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا سونیوں، میں نہیں سمجھ سکی، پریشانی اتنی ہے، غم اتنا ہے، میں نہیں جان سکی میں نو سمجھانے والا کون ہے نا۔ اللہ اللہ ہم دی اللہ دے پیغمبر معاف کر دیو، آئندہ صبر کرانگی نا۔ اور لوگو ایتھے میرے پیغمبر نے صبر دی تعریف کی تھی ہے، اللہ اللہ صبر دا معنی کیتا ہے میرے پیغمبر نے۔ آج اسی جزا فضا بھی کری جا رہے ہیں، اللہ دے اس پریشانی دے اندر اسی جناب زبان چو جملے بھی بول لینے ہیں، اسی اپنیاں زباناں چو رب دیاں نہ شکریاں بھی کر لینے ہیں، اسی اپنا گردن بھی اپنا گریبان بھی چاہ کر لینے ہیں، اسی سینہ بھی چھنی کر لینے ہیں، رخسار بھی پیٹ لینے ہیں، پھر ہمیں اسی صابراں سی شاکراں۔ اور نہیں نہیں نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا اے بی بی صبر اس دا نام نہیں ہے، پہلے رو لینا، پہلے کرلا لینا، پہلے جناب پیٹ لینا تے نوہے کر لینا، پھر کہنا اسی صابر لوگاں اسی شاکر لوگاں۔ نا نا نا، صبر دا کیا مانا؟ فرمایا انما الصبر عند صدمت الاولا۔ اور لوگو صبر گئے ادھر بندہ خوشی دے اندر ہے، پریشانی تو دور ہے، بڑی عیش و عشرت والی زندگی بسر کر رہا گئے نا، اچانک انہوں خبر مل گئی اللہ دے بندے تینوں جناب فلاں پریشانی پہنچی گئے، فلاں تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ اللہ اے اس وقت اپنے دل دے اندر اس پریشانی دی وجہ کر کے، اس تکلیف دی وجہ کر کے، اس تنگی دی وجہ کر کے اپنی جناب
جناب زبان چو کوئی لفظ نہیں نکال دا، اپنی زبان چو نہیں کہندا ایک ہی ہو گیا، بلکہ میں روایات دے اندر پڑھیا اپنا ہاتھ بھی متھے دے اندر متھے تے نہیں رکھ دا، بلکہ کہندا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح دا عمل کردا ہے نا، میرے پیغمبر نے فرمایا او بندہ صابر ہے، اللہ اکبر، جیڑا صدمہ پہنچ دے ہی صبر کر لیندہ ہے نا، اللہ اللہ۔ آئیے حضرات عزیز وقار میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا او لوگو صبر کس طرح کیتا جائے گا، صبر دا کیا معنی ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات آج لوگ میرے پیغمبر دی پریشانی دا، میرے پیغمبر دے دکھ دا بینر اپنے سینے تے لگا لیندے نے، تے میرے پیغمبر دا نام لے کر کے بے صبریاں کر دینے نا، انہاں لوگانوں میں محبت دا پیغام دے مانگا، میں عقیدت دا پیغام دے مانگا۔ اور لوگو ایک پاسے تو آڈا عمل ہے، ایک پاسے میرے پیغمبر دی پریشانی ہے نا، اور لوگو یقینی بات ہے میرے جسم دے اندر تکلیف آئے، میرے منو دکھ پہنچے، میرے عزیز و اقارب دا دکھ منو پہنچے، اللہ دی قسم میرا ایمان کہندہ گے، میرے ایمان دا تقاضا ہے، میرے ہاتھ دی تکلیف نالوں زیادہ تکلیف منو محمد الرسول اللہ دی ہے نا، میرے سینے دی درد نالوں زیادہ درد منو میرے اپنے پیغمبر دی درد دی ہے نا۔ اور لوگو ساڑا مومنہ مسلمانہ دا عقیدہ سیدنا خبیب والا ہے نا، لوگو اساں اے پسند کر دیا ساڑی سو جان رب دی رام در قربان ہو جائے، اس وجہ تو قربان ہو جائے کہ ساڑے پیغمبر دے پاؤں تے ایک کانٹا بھی نہ لگے، اللہ اللہ۔ اسی تے اپنے پیغمبر دی جسم دے اندر ایک کانٹا لگنا بھی اپنے واسطے گوارا نہیں کر دے، اسی تے آنے اے کائنات دیا ربا ساڑی زندگی دا مقصد ہے نا، اللہ ساڑی دنیا دے آم دا مقصد ہے نا، اللہ ساڑی جان چلی جائے، اللہ ساڑا مال چلیا جائے، ساڑی اولاد قربان ہو جائے، اے اللہ ساڑی ساری کائنات محمد الرسول اللہ دیاں جتیاں تو قربان ہو جائے، اللہ اسی تے دنیا تے زندگی دا مقصد بنایا گئے کہ اپنے پیغمبر دی خوشی نہ خوشی منانی، اپنے پیغمبر دے غم نہ غم منانا۔ اور لوگو اسی تے اپنے پیغمبر دی محبت دے اندر کیا کر دیا، اللہ اللہ۔ اور لوگو ساڑھا تے اس بندے دے نال تعلق ہے جیدہ میرے پیغمبر دے نال تعلق ہے نا، ساڑھا او یارے جیڑا میرے پیغمبر دا یارے، ساڑھا یار ہی نہیں میں دینج کمانگا لوگو جیڑا میرے پیغمبر دا غلام ہے، ساڑھے سر دا تاجے جیڑا میرے پیغمبر دا نوکرے، میں انہوں اپنے سر دا تاج سمجھ داگا۔ اور لوگو اسی تے سمجھ دیا میرے پیغمبر دی نسبت جنہوں نصیب ہو گئی ہو کامیاب ہو گیا، اللہ اللہ۔ اور لوگو ساڑھا تے عقیدہ ہو جائے نا، ساڑھا تے عملے ہو جائے نا، اسی تے انہاں گلیاں دی مٹی دے نال بھی پیار کر دیا جتے میرے پیغمبر دے نواسیاں دے قدم لگ گئے نے، میرے پیغمبر دے قدم لگ گئے نے، اللہ اللہ۔ اسی تے کی کہنے اسی محبت دا اظہار کنج کر دیا نا، اللہ اللہ۔ اسی اپنی عقیدت دا اظہار کنج کر دیا، اللہ اللہ۔ اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے،
ساڑھا تے عقیدہ ہے کہ جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے اللہ ساڑھی زندگی اتھے والی بنا دے اللہ اسی انہاں گلیاں دے ککھ چون دے زندگی گزار دیئے اللہ اسی چاہنے ہیں ساڑھی زندگی دی آخری شام انہاں گلیاں دے اندر گزار دے اللہ اکبر سبحان اللہ اسی تے محبت کر دیا نا او میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے او میں مدینے کی جانب کیوں نہ مٹوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے اور پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ کہہ رہی ہے یہ باد صبا پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو آقا کے پسینے میں گئے اللہ اکبر میں قربان جاواں حضرات ساڑھی عقیدت ہے ساڑھا ایمان ہے لوگو میرے پیغمبر دا دکھ میری ماں نالو میں نو بڑھ کے میرے پیغمبر دا دکھ میں نو اپنے باپ نالو بڑھ کے میرے پیغمبر دا دکھ میں نو اپنی اولاد نالو بڑھ کے میرے پیغمبر دا دکھ میں نو اپنے بچیاں نالو بڑھ کے میرے پیغمبر دا دکھ میں نو اپنی جام نالو بڑھ کے اللہ اللہ او لوگو آئیے میں اپنے پیغمبر دے دکھ نو بیان کراں یا اپنے پیغمبر دے طریقے نو بیان کرانا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جنگ احد دا مقام ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ احد اپنے پیغمبر اپنے یاران دے نال اپنے حبداران دے نال لڑی گئے اے او جنگ جے دے اندر میرے پیغمبر نو سب تو زیادہ تکلیف آئی ہے سب تو زیادہ دکھ آیا گئے وہ لوگوں اے جنگو جنگے جدے اندر میرے پیغمبر دے دندان شہید ہوئے اے جنگو جنگے جدے اندر میرے پیغمبر دے چہرے تو خون نکلیا اللہ اللہ اے او جنگے جدے اندر میرے پیغمبر دے کثیر صحابہ شہید ہوئے نے اللہ اللہ اور ایسے ہی جنگ دے اندر ایک شہید ایسا ہے ایک اللہ دا پیارا مجاہد ایسا ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو چکیا ہے نا اللہ اللہ جنہوں اعزاز حاصل ہے جنہوں مقام حاصل ہے نا اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی اس شہید نو فرمایا سید الشہداء اللہ دی زمین تے سارے شہداء دا اگر کوئی سردار میرے پیغمبر دا چاچا امیر حمزہ ہے اللہ اکبر سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء میرے پیغمبر دے صحابی اللہ اللہ کون امیر حمزہ میرے پیغمبر دے چچا امیر حمزہ کون امیر حمزہ میرے پیغمبر دے خالہ زاد امیر حمزہ کون امیر حمزہ میرے پیغمبر دے رضائی دودھ دے بائی امیر حمزہ کون امیر حمزہ ہو گئے جدے بارے
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ مینوں کیا کر دینے اے جڑا امیر حمزہ ہے اے دی شکل محمد الرسول اللہ دے بابا دے نال مل دی گئے میں اپنے باپ دی شکل ویکھدا ہاں تے امیر حمزہ نو ویکھدا ہاں کون امیر حمزہ جنوں میرے پیغمبر نے اپنا دوست بنایا ہے کون امیر حمزہ مکے دے اندر میرے پیغمبر نو ابو جہل نے تکلیف دیتی میرے پیغمبر دے امیر حمزہ نو پتہ چلیا فوراً ابو جہل دا سر پھوڑ کے میرے پیغمبر نو اگر کے کہندے نے محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تو اللہ دے دین دا پیغام دینا میں تیرا راکھا بن گیا ہاں آج تو بعد مکے دے اندر امیر حمزہ اعلان کر رہا کوئی بندہ محمد نو یتیم نہ سمجھے میں امیر حمزہ جڑا محمد دی طرف آئے گا وہ دی گردن اڑا دے مانگا اللہ رضی اللہ عنہ او امیر حمزہ جنہاں نو میرے پیغمبر نے فرمایا اے امیر حمزہ تسی میرا بدلہ لین دی بجائے اسلام اندر داخل ہو جاؤ میں خوش ہو جاواں گا لوگو میرے پیغمبر نو خوش کرم دی خاطر اسلام اندر داخل ہو گئے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں کیسیاں قربانیاں جناب غزوہ احد ہے نا غزوہ بدر تے امیر حمزہ نے کافران دیاں گردناں اڑائیاں تے غزوہ احد تے اینا کافران نے سازش بنا لئی اور کسے نو ماریے نہ ماریے امیر حمزہ نو ختم کتا جائے گا نا اللہ ہندہ نامی عورت نے ایک حبشی ایک واشی بن حرب نو تیار کیتا جناب انہوں پیسے دیتے تو اور کوئی کم نہیں کرنا امیر حمزہ نو او دی کنڈ تو وار کرنا ہے نا کیونکہ امیر حمزہ سامنے والے وار دا امیر حمزہ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ اس جنگ احد دے اندر سیدنا امیر حمزہ نو سازش دے طاقت شہید کیتا گیا اور حالت کیسی ہے نا میں قربان جاما لوگوں بڑے بڑے شہداء ویکھے ہونگے نا لیکن کتھے سید الشہداء اللہ سید الشہداء دا لاشا پہ آئے میرے پیغمبر دیکھ رہے نے امیر حمزہ دا ہاتھ بھی کٹ دیتا گیا بازو الگ کٹ دیتا گیا نک الگ کٹ دیتا گیا کن الگ کٹ دیتا گیا پیارے امیر حمزہ دا سینہ چاہ کر کے دل نکال کر کے جگر نکال کر کے چبایا گیا ہے نا اللہ اتنا وحشانہ قتل کیتا گیا اتنا وحشیانہ شہید کیتا گیا میرے پیغمبر دا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر اتنے دکھ دے اندر نے اتنی پریشانی دے اندر نے اور لوگوں میرا پیغمبر جڑا اپنی ذات دا بدلہ نہ لوے جتے لوگ کوڑا پھینک دین بدلہ نہ لوے جن دی راماچ لوگ کنڈے پچھا دین بدلہ نہ لوے جڑا پیغمبر اپنی بیٹی شہید کروا کے بدلہ نہ لوے جڑا پیغمبر اپنے آل اپنی اولاد شہید کروا کے بدلہ نہ لوے اپنے دندان شہید کروا کے بدلہ نہ لوے اس پیغمبر نے آکیا اس پیغمبر نے فرمایا اے لوگو انہا میرے امیر حمزہ دا مسئلہ کیتا میں محمد ایتے بدلے دے اندر انہا دے 70 کافر مار دے مانگا اللہ میرے پیغمبر نو اتنا دکھ اتنا غم ہے نا اللہ میرے رب نے اس دے باوجود کیا ہے محمد اے کم نہیں کرنا ایک دے بدلے ایک کی ماریا جائے گا نا اللہ دے پیغمبر ویخرے نے میرے چچا دی لاش پہیے نا تے پتا چلیا میرے چچا دی بہن پھپی صفیہ جڑی اس جنگ دے اندر آئیے تے اپنے بائی دا کٹیا پھٹیا لاشا ویکھن واسطے آ رہی ہے نا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فوراً سیدنا زبیر نو حکم دیتا آؤ لوگو میرے پیغمبر دے دکھ کس طرح دے میرے
پیغمبر دے دکھ دے اندر میرے پیغمبر دا طریقہ کیا گہنا اللہ 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 دے پیغمبر نے فرمایا زبیر جلدی جاؤ جا کر کے اپنی اماں جان پھپھی صفیہ نو روک دیو نا انہاں نو ٹھہرا دیو نا انہاں نو آکھو نبی پاک دا حکم ہے تواڈے چچا تواڈے بھائی نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے میں محمد ڈردا شہادت عظیم عملنا شہادت عظیم رتبہ نا کتے بہنا نرم دل ہویا کر دیا نے بہنا بڑیاں نرم و نازک ہویا کر دیا نے بہنا دے دل میں ڈل جایا کر دینے میں محمد ڈردا بائی دا کٹیا پھٹیا لاشا دیکھ کر کے کتے میری پھپھی دی زبان اندروں کوئی جملہ نہ نکل آئے بے صبری نہ ہو جائے میں محمد آپ اور اپنا خاندان لٹا کے حکم دے رہے ہیں صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے نا صابر محمد ہے صابر محمد دا خاندان ہے نا محمد الرسول اللہ چاندے نے محمد دے خاندان اندروں کوئی بے صبرہ نہ ہوئے چے جائے کہ اج دا ظالم اج دا فاحش اج دا کافر میرے پیغمبر علیہ السلام دی نواسی دا نام لے کر کے نوغا پکار دے وے او ظلم کر دائے نا میرا پیغمبر اپنی پھپھی نو روک رہا پھپھی بائی دے لاشے تے نائی تیرے کو صبر کرنا مشکل ہے میں چاہنا صبر کیتا جائے ادھر نام محمد الرسول اللہ دے نواسے دا لے کر کے او دی بہن تے الزام لگا دیتا جاندہ کہ فلان جناب زینب نے نوغا کیتا زینب نے فلان کیتا اور لوگوں ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے محمد الرسول اللہ اپنی پھپھی نو صبر دا حکم دے رہے نے محمد الرسول اللہ اپنے خاندان نو صبر دی تاکید کر رہے نے آج انہاں دے خاندان دا نام لے کر کے بے صبریاں کیتیاں جا رہیاں نے اور لوگوں یاد رکھو بے صبری اسلام والی نہیں ہے بے صبر مسلمان نہیں ہوندے صبر والے مسلمان ہویا کر دینے نا اللہ اللہ ایک حکم سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہیدوں لگ دینے امام دغبی عالم نبلا دے اندر لکھ دینے نا سیدنا حسین کی کہندے نے صبرم بقضائی کا لا الہ سوا کا لوگوں میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا پہلے نمبر تے اس زمین دے اندر اس آسمان دی چھت دے نیچے حسین دا بادشاہ بھی خدا ہے حسین دا داتا بھی خدا ہے حسین دا مشکل کشا بھی خدا ہے حسین دیاں بگڑیاں بنانے والا بھی خدا ہے حسین دی بنی بگاڑنے والا بھی خدا ہے اس دنیا دے اندر حسین دا مددگار بھی خدا ہے تیدا حبدار بھی خدا ہے اللہ اللہ تے دوسرے نمبر تے فرمایا صبرم بقضائی کا اے اللہ حسین اپنا سارا خاندان اپنی جان لٹا کے کہہ رہا اللہ میں تیرے فیصلے تے صبر کر رہا گا اللہ اکبر سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صبر دا ہی حکم دیتا ہے آئیے میرے رب نو بھی صبر ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا فرمایا جڑے لوگ صبر کر دینے فرمایا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اتنا اچھا عمل ہے قیامت والے دن میں انہوں نے اچھا بدلہ دیواں گا فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا صبر والیاں دی جنت ہے بے صبریاں دی جنت نہیں اپنے رب دے رضا تے راضی رہن والیاں واسطے جنت ہے رب دے فیصلیاں تے گریبان چاک کرن والیاں دی کوئی جنت نہیں اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ